الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کا محترم مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، اور اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے جسے عاشوراء کہا جاتا ہے، اس کی خاص فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر قربانی کی ایک عظیم تاریخ بھی ہے کہ جس طرح 10 محرم الحرام عاشوراء کے دن نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم اور مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کے آغاز میں 1 محرم الحرام کو خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان ہے وہ 8ویں پشت میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر ملتا ہے۔ بچپن سے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بہت ساری خصوصیات تھیں جو ایک ہوشیار اور بہادر آدمی کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ ساری خصوصیات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ جب شعور کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد خطاب نے انہیں اونٹوں کے چرانے پر لگا دیا۔ اس زمانے میں اس علاقے میں اونٹوں کا چرانا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، کوئی معیوب نہیں تھا، بلکہ ایک اچھا پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے حکم پر دن بھر اونٹ چرایا کرتے تھے۔ جس علاقے میں اونٹ چراتے تھے وہ مکہ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی تو اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ اس مقام سے گزرے، اور جب اس میدان میں پہنچے تو اپنے بچپن کا وہ واقعہ یاد آ گیا، وہ منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بڑی عبرت ہوئی انہیں، اور اپنے آپ کو خطاب کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ عمر، ایک زمانہ وہ تھا کہ دن بھر تو ایک معمولی سا کپڑا پہن کر اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اور تجھے آرام کی تھوڑی سی ضرورت محسوس ہوتی اور تو وہاں پر لیٹ جاتا تو تیرا باپ خطاب تجھے لات سے مار کر اٹھاتا اور کہتا چل اونٹ کو چرا۔ اور آج اللہ رب العزت نے تجھے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تیرے اوپر اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، آدھی دنیا کی حکومت تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ مقام و مرتبہ جو تجھے ملا ہے یہ اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ خود اپنے آپ کو خطاب کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 سال ہے، جوانی کا دور ہے، بھرپور جوانی ہے، اور اس بھرپور جوانی کے اندر انہوں نے تجارت کی طرف جو ہے اپنی توجہ مبذول کی، اور تجارت کی غرض سے بہت سے ممالک کا انہوں نے سفر بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک دعوت تھی، جو مبارک دین کا پیغام تھا،
جہاں بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آیا، انہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، آپ کے جو جانثار صحابہ تھے ان کے دشمن بن گئے، اور جب انہیں پتہ چلتا کہ ان کے خاندان میں سے کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتے اور سخت ترین سزائیں دیتے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک باندی کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک باندی نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کو مارا، اور اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک گئے تو اس باندی سے کہا کہ ابھی میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ماروں گا۔ لیکن اسلام کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جب یہ چڑھ جائے تو پھر کتنے بھی ظلم ہو جائیں یہ نشہ اتر نہیں سکتا۔ بے شمار لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکلیف پہنچائی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، ان پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے، لیکن کسی ایک کو بھی اسلام سے پھیر نہیں سکے کہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہو، ان کے ظلم سے، ان کی مار پیٹ سے تنگ آ کر اس نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ان کے خاندان میں ہی اسلام کا چراغ روشن ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے اسلام قبول کیا، ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ میری بات تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، میں تکلیفیں پہنچا رہا ہوں، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، اس کے باوجود کوئی اسلام کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیا جائے تاکہ کوئی اسلام ہی قبول نہ کر سکے، اور اس ارادے سے ایک ننگی تلوار لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں انہی کے خاندان کے حضرت نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا عمر کیا بات ہے، بہت غصے میں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم جن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے راستہ بدلا اور اپنے بہن کے گھر پہنچے، باہر سے ہی انہیں اندر قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی، قرآن کے جو اجزاء تھے، جو اوراق تھے، جب پتہ چلا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو بہن نے اس کو چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچے اور پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، چونکہ سن چکے تھے قرآن مجید پڑھنے کی آواز کو، اب بہن کو ماننا شروع کیا، بہنوئی کو ماننا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں خون سے تربتر ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ سخت ترین انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن اور بہنوئی کو مارا، لیکن شاعر نے کہا کہ کس انداز میں جواب دیا بہن نے، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا اور اپنی بہن ہے، اپنا خون ہے، لہو لہان دیکھا تو کچھ نرمی دل کے اندر پیدا ہوئی اور کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے ذرا دکھاؤ مجھے بھی۔ تو وہ قرآن مجید کے جو اجزاء تھے، جو اوراق تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں کے جب سامنے آئے اور ان آیات کو پڑھا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ کہاں تو آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے واسطے، اور کہاں وہی ننگی تلوار لے کر پھر ارقم کے گھر دار ارقم روانہ ہو رہے ہیں جہاں مسلمان موجود رہتے تھے، اور اس وقت تک 45-50 مسلمان ہوئے تھے، معمولی سا طبقہ تھا، اور یہ لوگ کھلم کھلا عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، مسجد حرام میں کھلے عام نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی حال میں ننگی تلوار لے کر دار ارقم کی جانب روانہ ہوئے، دروازے پر دستک دی۔ ابھی کچھ زمانہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا، وہ بھی وہیں موجود تھے۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا گیا، لوگوں نے بتایا کہ عمر ہے، غصے میں ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اسے آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس لیے آئے ہوئے عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اسلام قبول کرنے کے واسطے۔ پورا جو مجمع ہے، معمولی سا مجمع، اتنی زور سے نعرے تکبیر انہوں نے بلند کیا کہ آس پاس ساری طرف آواز سنائی دی اس کی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
کی معیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد حرام کی طرف چلے اور وہاں پر کلم کلا علی الاعلان نماز ادا کی جانی شروع ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ ان کے اسلام کی وجہ سے زمین پر آپ لوگوں نے خوشیاں منائی اور آسمان پر فرشتوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی خوشی منائی۔ سارے صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کر کے مانگا۔ روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے سے پہلے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ مکہ کے جو دو مشہور شخص ایک ابو جہل اور ایک عمر، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اس دعا کو قبول کیا اور انہیں اسلام کی دولت ملی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت ملی، صحابہ بیان فرماتے ہیں اسلام کو طاقت ملی اس کی وجہ سے، اور پھر یہ طویل زمانہ گزرتا رہا، کفار کے مظالم اپنی جگہ پر رہے، کچھ نہ کچھ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے کمی آئی اور ان کی طاقت کچھ کم ہوئی۔ پھر ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی اور صحابہ چھپ چھپ کر ہجرت کرنے لگے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا انداز بھی نرالا ہے۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، مسجد حرام آئے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا اور کفار مکہ، سرداران مکہ وہاں پر موجود تھے، ان کو خطاب کر کے کہا کہ غور سے سن لو، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، میں مدینہ المنورہ جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی مجھے روکنا چاہتا ہے تو اس پہاڑی کے پیچھے آ کر ملے۔ لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ جائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کی کوشش کرے۔ ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی طاقت کو ہر کوئی جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ پہنچے، جتنے غزوات ہوئے ہیں سارے غزوات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے، مفسرین نے بیان فرمایا کہ بے شمار مواقع قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کے احکامات کو نازل فرمایا، کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت آیات نازل فرما رہا ہے۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے اور 70 کو قید کیا گیا۔ ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اکثر صحابہ کی یہ رائے ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول میری رائے تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، ہر ایک کو مار دیا جائے، اور پھر مارا بھی اس انداز میں جائے کہ جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے اس کو ابو بکر کے حوالے کیا جائے، اور جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کیا جائے، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن کو اڑا دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کی رائے پر فیصلہ فرما چکے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے ہی بعض لوگ ایسے ہو جو بعد میں چل کر اسلام قبول کریں۔ انہی قیدیوں کے اندر بڑے بڑے وہ تھے جنہوں نے بعد میں چل کر اسلام بھی قبول کیا اور اسلام کی خاطر کارہائے نمایاں انہوں نے انجام بھی دیے۔ انہی قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ حکم ہوا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، کہ نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی موجود رہیں اور انہیں پھر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ زمین میں جا کر فساد مچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ لو نزل عذاب من السماء ما نجا احد منكم الا عمر، کہ اگر ایسے موقع پر آسمان سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو سوائے عمر کے تم میں سے کوئی نہ بچتا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے، ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ جب طواف سے فارغ ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے
کہ جب میں طواف سے فارغ ہو جاؤں تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خود قرآن مجید نے بیان فرمائی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بیان فرماتے، آپ وہی بیان فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ انکار بھی نہیں کیا، کیونکہ انکار کر دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل شکنی ہوگی۔ ابھی یہ لمحات گزر رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی، اللہ نے اس کو حکم بنا کر نازل فرمایا کہ جب بھی طواف کیا جائے، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو، یا یوں ہی نفلی طواف ہو، انسان جب بھی طواف کرے تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس ادا کرے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی، اور بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں، فلاں عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فلاں عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بازی کو بیان کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کرایا؟ کیا ابو بکر نے کرایا؟ کیا میں نے کرایا؟ کس نے کرایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے کرایا۔ روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے خود حضرت عائشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح متعین فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی تو پاک ہو اور اللہ کی نبی کی جو بیوی ہو وہ پاک نہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے، اور پھر کچھ ایام کے بعد جب قرآن مجید کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہو رہی ہے، تو جب برات نازل ہوئی ان کی پاک بازی کو بیان کیا گیا، اور جو جھوٹی باتیں تھی اس کو بیان کیا گیا، تو آخر میں ہو بہو یہی ٹکڑا قرآن مجید کا ایک جز بنا دیا گیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کچھ یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جبرائیل جن کا تمہارے نبی بار بار تذکرہ کرتے، یہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، یہ میکائیل ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بارے میں جو ہے کچھ ایسے فیصلے لاتے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ اس کا دشمن ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو آیات بلکہ جو کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے، اللہ رب العزت نے اسی کو آیت بنا کر نازل فرما دیا۔ اسی طرح روایتوں کے اندر ہے کہ جوا پہلے جائز تھا، اسی طرح شراب بھی پہلے حرام نہیں کی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ شراب اور جوئے کی حرمت کو نازل فرما، تو یہ کے بعد دیگر 3 آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں۔ اور اسی طرح روایتوں کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم بھی نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید کے اندر مفسرین نے بیان فرمایا موافقات عمر، یعنی وہ آیات، وہ احکام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 20-22 مقامات ایسے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، تقریباً 10.5 سال کی خلافت کا زمانہ ہے، اس 10 سال کے اندر اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی، مسلمان لشکر دور دور کے ممالک کے اندر پہنچے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عدل و انصاف ہے اور جو آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، دنیا کی تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اسی لیے بعد کے زمانے کے لوگ بلکہ آج کے غیر مسلم
جو متعصب نہیں ہے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتے ہو تو عمر کا دور لے کر آ جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی حکومت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو ممالک فتح ہوئے، جو علاقے فتح ہوئے، ان کو مختلف صوبوں کے اندر تقسیم کیا اور ہر صوبے کے اندر مختلف شہر قائم کیے، کوفہ، بصرہ وغیرہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کرائے۔ اسی طرح فوجی چھاونیاں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی۔ اسی طرح پولیس اسٹیشن کا جو نظام ہے یہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا، ورنہ اس سے پہلے کوئی فوجی چھاونی نہیں ہوتی تھی، باقاعدہ فوجی نہیں ہوتے تھے، بلکہ جہاد کا حکم آتا تھا، عام مسلمانوں کو حکم ہوتا تھا چلو جہاد کے اندر، چلو لڑنے کے واسطے جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ فوج بنائی اور جو فوجی اور جو لشکر میں شامل ہوتا اس کا باقاعدہ وظیفہ جاری کیا، کیونکہ وہ دوسرے کام نہیں کر سکتا، وہ تجارت وغیرہ نہیں کر سکتا، تو اس کے گھر کا خرچہ چلتا رہے، نظام چلتا رہے، اس کے واسطے جو فوجی تھے، جو لشکر کے اندر شامل ہونے والے تھے، ان کے لیے باقاعدہ وظیفہ جاری کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مساجد تعمیر کی، سینکڑوں مساجد، جن میں سے کچھ عام مساجد ہیں اور کچھ جامع مساجد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کرائی۔ اور پھر دارالقضاء کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا کہ اپنے ہی دور خلافت میں ایک قاضی کو مقرر فرمایا، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ وہ قاضی جس کو آپ نے خود مقرر کیا ہے اس کے دربار میں آپ کو ایک عام آدمی کی طرح پیش ہونا پڑا اور آپ کا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے واسطے ممبر پر چڑھ رہے ہیں، عام آدمی کو یہ اجازت ہوتی تھی کہ کوئی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کچھ اعتراض کرنا چاہے، آپ کے خلاف کوئی بات کہنا چاہے، آپ کے کسی کام پر اسے اعتراضات ہو، بیچ مجمع میں کھڑے ہو کر اعتراض کر دیا کرتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو جواب دیا کرتے تھے، اس کو مطمئن کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہی قیصر و کسریٰ کا تقریباً خاتمہ ہو گیا، اور جب ایک ملک فتح ہو رہا ہے، فلسطین فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، تو وہاں کے یہودیوں نے یہ شرط رکھی کہ ٹھیک ہے ہم یہ شہر حوالے کرنے کے واسطے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خود یہاں پر آئیں، وہ خود یہاں پر دستخط کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مدینۃ المنورہ اور بلکہ جزیرۃ العرب جو ہے مکہ المکرمہ مدینۃ المنورہ سے باہر نہیں نکلے تھے۔ پہلا موقع تھا کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ روانہ ہوئے، آپ کے غلام حضرت اسلم ساتھ میں موجود ہیں، اونٹنی کو لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر اس اونٹنی پر میں سوار ہوں تو تمہارے ساتھ ظلم ہوگا کہ تم پیدل چلو گے، اور اگر تم سوار ہو تو میرے ساتھ ظلم ہوگا، اور اگر ہم دونوں سوار ہو جائے تو اونٹنی کے اوپر ظلم ہوگا کہ یہ اونٹنی دونوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے ہم باری متعین کرتے ہیں، کچھ دیر میں سوار ہوں گا، کچھ دیر تم سوار ہوگے، اور کچھ دیر یہ اونٹنی خالی بھی چلے گی تاکہ اسے بھی آرام مل جائے۔ اور اس باری کو متعین کیا اور بیت المقدس کی طرف چل پڑے، اور جب وہاں شہر میں داخل ہونے کا موقع آیا تو اس وقت باری ہے حضرت اسلم کی جو آپ کے غلام ہیں، اور ایک خلیفۃ المسلمین جو شہر کا فاتح ہے، شہر کو فتح کر چکا ہے اور فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو رہا ہے، لیکن اپنے غلام کو اپنی سواری پر بٹھا کر اونٹ کی نکیل پکڑ کر شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ امہات المؤمنین نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خواہش کی کہ اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی ہے، بڑے بڑے ممالک کے وفود آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ عمدہ لباس پہنیں تو یہ بہتر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ مقام و مرتبہ جو ملا ہے یہ عمدہ لباس کی وجہ سے نہیں ملا، یہ ایک واحد خصوصیت ہے جو کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی کہ اتنا بڑا حاکم ہے، اتنا بڑا حکمراں کہ جس کے نام سے ہی دنیا کانپتی ہے، اس کے بدن پر کبھی نرم نازک ملائم لباس نہیں آیا، ایسا لباس ہوتا تھا جس پر کئی کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آج تم لوگ مجھے یہ نصیحت کر رہی ہو کہ میں عمدہ لباس پہنوں، اچھے اور قیمتی لباس پہنوں، تمہیں وہ زمانہ یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں تشریف لائے اور تمہارا جو بستر تھا بہت معمولی سا بستر تھا، پتلا بستر تھا، تم نے اس مقصد سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام محسوس ہو، تم نے اسی ایک بستر کو جو پتلا سا بستر تھا ڈبل کر دیا تھا۔ اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس کو سیدھا کرا دیا تھا، وہ زمانہ تمہیں یاد نہیں رہا؟ یہ خصوصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس شہد پیش کیا گیا،
شہد کو منہ کے قریب لے کر گئے، پھر اس کے بعد پیچھے کر دیا اور کہا کسی ضرورت مند کو دے دو، کیونکہ یہ شہد میں کھا لوں گا، مجھے اس کا ذائقہ مل جائے گا اور اس کی لذت مجھے محسوس ہوگی، لیکن کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ آپ بیمار ہوئے تو طبیبوں نے کہا کہ اس بیماری کا علاج شہد کے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا پر حکمراں ہے، 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکومت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بیت المال کے اندر درخواست دی، خود اپنے واسطے کی تھوڑا سا شہد امیر المؤمنین کو ان کے علاج کے واسطے مہیا کرایا جائے۔ یہ ہے عدل و انصاف جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ بچے روتے رہتے ہیں، اس لیے روانہ ہو گئے۔ پھر جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ بچہ ابھی بھی رو رہا ہے، اس کے رونے کی آواز ابھی تک آ رہی ہے۔ دروازے پر دستک دی اور پھر پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو بچے کی دادی نے جواب دیا کہ اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلاتی، اس وجہ سے یہ بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا اور پوچھا اس کی ماں اسے دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ تو اس کی دادی نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کا یہ نظام بنایا ہے کہ بچہ جب باہر کی غذا کھانے لگے تب اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا، اس لیے اس کی ماں اس کا دودھ جلدی چھڑا دینا چاہتی ہے اور باہر کی غذا کھلانا چاہتی ہے تاکہ جلد از جلد اس کا وظیفہ جاری کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور جب اگلا دن ہوا اپنے صحابہ کو جمع کیا اور جو بڑے لوگ تھے انہیں جمع کیا اور قانون کے اندر تبدیلی کیا کہ اب تک ہماری حکومت کا یہ قانون تھا کہ جب بچہ پیدا ہو اور وہ بڑا ہو جائے کہ باہر کی غذا کھانے لگے تب ہم اس کا وظیفہ جاری کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اب سے نیا قانون یہ نافذ کیا جائے گا کہ جب بچے کی ولادت ہو اسی وقت سے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے۔ بھیس بدل کر آپ بازار کے اندر گشت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، لوگوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا اور تعجب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اپنی حکومت کا نظام اس طرح بنایا تھا کہ ہر ایک کے پاس مال و دولت ہو، ہر ایک کے پاس روٹی اور ضرورت کا سامان ہو کہ کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی، پھر آخر یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ آپ نے اس کو دارالخلافہ بلوایا اور پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے تھے؟ کیا تمہارے پاس کھانے کے واسطے نہیں ہے؟ کیا تمہاری روزمرہ کی ضروریات کے واسطے چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین میں ایک یہودی ہوں اور میرے پاس پیسہ ہے، روزمرہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے واسطے سامان بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ تاریخ آ رہی ہے جس تاریخ کو جزیہ ادا کرنا ہے۔ غیر مسلم جو اسلامی حکومت میں رہتے ہیں اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہو کہ ان کی جان کی مال کی حفاظت کی جائے گی تو اس کے بدلے میں جزیہ وصول کیا جاتا ہے جو معمولی سا ہوتا ہے، تو وہ جزیہ مجھے ادا کرنا ہے اور اس کے واسطے پیسے نہیں ہے، اس لیے بھیک مانگ کر میں وہ جزیہ جو ہے جمع کر رہا تھا تاکہ آپ کی حکومت کو ادا کر سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا تو اپنے وزراء اور امراء کو جمع کیا اور کہا کہ ہم اس طرح کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی جب جوان ہو تو جوان جب ہے تو وہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے اور اپنی روزی بھی جمع کر رہا ہے، جو معمولی سا جزیہ دینا پڑتا ہے وہ بھی جمع کر سکتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہو گیا تو پھر وہ اپنی روزی مشکل سے جمع کر پا رہا ہے، اپنے کھانے پینے کا مشکل سے انتظام کر پا رہا ہے، وہ بیت المال کو جزیہ دینے کے واسطے اگر وہ بھیک مانگے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ایسے غیر مسلم احباب، ایسے غیر مسلم حضرات جن کی عمر اتنی پہنچ جائے کہ وہ خود سے کما نہ سکے تو ان کا جزیہ معاف کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال کرنے والے تھے، اور پھر وہ رعایا میں سے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم اس کے اندر کوئی تمیز، کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نبی بناتے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر تم جس راستے پر چلتے ہو اگر اس راستے پر شیطان چل رہا ہوتا ہے تو تمہاری وجہ سے وہ اپنے راستے کو بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بے شمار موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ مجلس میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو ابھی جو مجلس میں آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی اور جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اب جو مجلس میں تشریف لائیں گے وہ جنتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 10واں سال مکمل ہو گیا۔ آپ حج یا عمرے کے واسطے تشریف لے گئے، جب واپس آ رہے ہیں رات ہو گئی، کھلے آسمان میں آپ لیٹ گئے
آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، چاند چمک رہا ہے، تارے نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت ایک دعا کی، اور دعا تھی اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور شہادت بھی کیسی؟ نبی کے شہر میں شہادت عطا فرما۔ بظاہر یہ ایسی دعا تھی کہ جس دعا کی قبولیت کے کوئی آثار نہیں تھے، کیونکہ وہ شہادت چاہ رہے تھے مدینۃ المنورہ میں، اور مدینۃ المنورہ میں سارے کے سارے مسلمان ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جنگ نہیں، تو وہاں شہادت کیسی مل سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ایسی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے جو بظاہر جس کی قبولیت کے آثار نہیں ہوتے۔ یہ دعا کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے اور دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پارسی غلام تھا، ابو لؤلؤ فیروز، وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرا جو آقا ہے مجھ سے بہت زیادہ جرمانہ مجھ سے وصول کرتا ہے، بہت زیادہ جزیہ مجھ سے وصول کرتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں چکی بناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جو چکی بناتے ہو تو اس کے اندر بہت زیادہ آمدنی ہوتی ہے، اس اعتبار سے جو تم سے وصول کیا جاتا ہے وہ معمولی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور کہا مجھے بھی ایک چکی کی ضرورت ہے، تم مجھے ایک چکی بنا دو۔ تو اس نے کھلے انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دھمکی دی اور کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے واسطے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق و مغرب میں اس کی شہرت ہو جائے گی۔ اس کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ چکی کے اندر آپ کو پیس دوں گا اور آپ کا مر جانا، آپ کا دنیا سے چلا جانا ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی، مشرق و مغرب کے اندر اس کی شہرت ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے، سمجھ گئے کہ یہ موت کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن اس کو گرفتار نہیں کرایا کیونکہ ابھی تک جرم سرزد نہیں ہوا، صرف شبے کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اسے چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن ہوا، فجر کی نماز پڑھانے کے واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، مصلی نبی ہے، ممبر نبی بازو کے اندر ہے، اور ابو لؤلؤ فیروز وہ بھی ہتھیار چھپا کر نمازیوں کے اندر شامل ہو گیا، اور جب قرات کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تو پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس ذلیل نے حملہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ آگے کی صف میں جو صحابہ ہیں انہیں پتہ چلا، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ یہ دو شہادتیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے 10 محرم الحرام کو، اور 1 محرم الحرام کو جو شہادت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دونوں کی شہادت میں جو بنیادی چیز متفق جو چیز ہے وہ ہے نماز، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی حالت میں اپنا سر کٹایا، اپنے آپ کو قربان کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہوا، لیکن پہلے خود آپ نے اور صحابہ نے نماز کو مکمل کیا، پھر اس کے بعد آپ کی دیکھ بھال کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ حضرت عمر کی ایک آخری خواہش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، وہاں پر مجھے بھی دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو قبول کیا اور کہا میں اجازت دیتی ہوں، میں نے وہ مقام اپنے واسطے طے کر رکھا تھا، لیکن عمر کے لیے میں انکار نہیں کر سکتی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی اجازت دی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت ہوئی، اور شہادت اس انداز میں ہوئی کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم تھا، اور وہ عدل و انصاف کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ جس کی مثال آج تک دنیا پیش نہیں کر سکی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔